سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر میں روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے، لیکن شیطان کی طمع سازی وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا صاحب باطن ہو کہ خود اس فریب کو سمجھ سکے اور نیکی و بدی میں امتیاز کر کے عمل کرے تو ٹھیک، ورنہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دے تاکہ شیطانی اور رحمانی خیالات و اعمال میں فرق کر سکے۔ علم کو باز سمجھ جو بادشاہ سے بھاگا اور آٹا چھانتی بڑھیا کے پاس آ گیا۔ اس نے باز کو دیکھا تو اس کے پاؤں باندھ کر اس کے پر کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے اور کھانے کے لیے اس کے آگے گھاس ڈال دی۔ بولی، نااہلوں نے تیری خبر گیری نہ کی، ناخن اور پر بڑھا دیے۔ اے دوست، جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، وہ اگر تجھ سے ہمدردی بھی کرے گا تو تجھے زخمی کر دے گا۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھیا تک پہنچا تو باز کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ بولا، یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے۔ جنت کے راستے سے دوزخ کی طرف بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ کمینی بوڑھی دنیا ہے جو اس کی طرف جھکا ذلیل ہوا۔ دنیا جاہل ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے نجات پالے۔ اگر ہاتھ اور اوزار میں مناسبت ہے تو کام ٹھیک ہوگا، ورنہ غلط۔ اسی طرح اگر عبادت حال کے مطابق ہے تو صحیح ہے، ورنہ غلط۔ ہر آلہ ہر ہاتھ میں صحیح کام نہیں کرتا۔ ہاتھ اور آلہ میں تناسب ضروری ہے، جیسے کہ کتے کے آگے گھاس نہیں ڈالی جاتی اور گدھے کے سامنے ہڈی نہیں ڈالی جاتی۔ کسی نے ایک زاہد سے کہا کہ اتنا نہ رویا کر، کہیں تیری آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ زاہد بولا، دو کام ہی ہو سکتے ہیں، یا تو اس حسن ازلی کو یہ آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی۔ اگر دیکھ لیں تو پھر کاہے کا غم، اور اگر نہ دیکھ سکیں تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آنکھوں کی بربادی کا رنج نہ کر، وہ اللہ جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کیا وہ آنکھیں نہیں بخش سکتا؟ اللہ سے جسم کی زندگی کا طالب نہ بن۔ جسم تو روح کا خیمہ ہے یا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم اس کے وفادار سپاہی بنو، تمہارا بندوبست وہ خود کر دے گا۔ بہت سے لوگ اپنا شکار کھائے بغیر ہی چلے گئے۔ وہ حرص کی وجہ سے اپنے لیے جمع کرتے رہے، لیکن بغیر کھائے قبر میں چلے گئے۔ ان کے مرنے پر لوگوں نے جشن منایا کہ اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی۔ حدیث میں آیا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اپنی روح کو اس جسم کی ہڈیوں اور خون کے مجموعے کے شر سے بچا۔ اگر تمہاری نگاہ میں چھلکے اور مغز میں کوئی فرق نہیں ہے
تو تمہاری آنکھیں بیکار ہیں، امتحان کے وقت رسوا ہو جائیں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا سوز انسانوں کے علاوہ حیوانات کو بھی وجد کی حالت میں لے آتا تھا۔ روٹی کے لیے اللہ اللہ نہ کر، لالچ کے بغیر ایسا کر۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ان لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل بنائے گئے ایسی ہے کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوں، کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اگر ظاہری عبادت کرنے والوں کے ہونٹ کی بات دل پر چمکتی تو اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا۔